بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر رانا محمود اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے پاکستان ایمبیسی نیو یارک اینڈ می۔ یہی نیو یارک کی 2017 کی بات ہے جب بزنس مین راجہ صاحب نے مجھے فون کیا۔ ان کے معمول کے لہجے کی غراہٹ اور فرعونیت اور الفاظ کی گھن گرج کے بجائے بڑی ان کے لہجے میں دل شکستگی اور الفاظ ٹوٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے گڑ گڑاتے ہوئے مجھے کہا کہ ان کے چل چلاؤ کا وقت ہے تو میں ان کے مظالم بھول کر انہیں معاف کر دوں۔ میں خاموش رہی۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں میں نے بہت تمہیں تکلیفیں پہنچائی ہیں، لیکن اب دنیا سے میں جا رہا ہوں تو معاف کر دو تو میں سکون سے چلا جاؤں۔ آخر ان کے بار بار ریکویسٹ کرنے پر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، آپ سکون سے جائیں اس دنیا سے تاکہ میں بھی اس دنیا میں سکون سے جی سکوں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ وہ ایکٹر جس کی اسٹوپیڈیٹی اور لو آئی کیو کی وجہ سے سارا پاکستان اس سے بہت محبت کرتا ہے، وہ انہیں بلیک میل کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ جیسے اتنے بڑے بلیک میلر کو بھی کوئی بلیک میل کر سکتا ہے اور وہ بھی ایک عورت؟ کہتے ہیں ہاں بھائی وہ ایک بہت بڑی بلیک میلر ہے، میں ایک ویڈیو بھیجتا ہوں، پہلے اسے دیکھو پھر بات کرتے ہیں۔ اور جب ویڈیو مجھے انہوں نے بھیجی ہے تو میں نے دیکھا وہ تو ٹرپل ایکس مووی تھی جس میں وہ ایکٹر ان کی بانچھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان کی ساری بتی سی بڑے بڑے دانت سارے ان کے وہ باہر خوشی سے نکلے ہوئے تھے، چہرہ چمک رہا تھا۔ تو مجھے راجہ صاحب نے کہا پہچانا میرے بیٹے کو؟ میں نے کہا آپ کا بیٹا ٹرپل ایکس موویز میں کام کرتا ہے؟ کہنے لگے ارے نہیں بھائی، وہ تو اس نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا ہے، معصوم بچے کو۔ میں نے کہا ہاں معصوم بچے کو کیسے؟ کہتے ہیں بھائی میں نے اسے بلایا تھا پاکستان سے یہاں نیو یارک بیٹی کی شادی میں مجرا کرنے کے لیے، وہاں اس نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا، اور ابھی چند دن پہلے فون کیا تھا کہ میں نے یہ ویڈیو بنا لی ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ، تو اگر آپ اتنے $1,000,000 دے دیں یا پھر بیٹے سے شادی کرا دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں انٹرنیٹ پر یہ ڈال دوں گی۔ تو میں نے کہا دے دینے تھے پیسے؟ کہتے اتنی محنت سے پیسے میں کماتا ہوں، میں ایسے ہی ملینز ڈالر بانٹتا پھروں؟ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ اتنی محنت سے میں نے دل میں سوچا کہ پاکستان سے مجبور عورتوں کو جھانسا دے کر اور جاب وغیرہ کا لالچ دے کر یہاں نیو یارک میں ان کو بلیک میل کر کے اور ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کاروبار میں شامل کرانا بڑے محنت کی بات تو ہے ہی۔ خیر انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو کہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، میں تو بس چھپا بیٹھا ہوں اور میڈیا والے الگ پیچھے لگ گئے، میری تو ناک کٹ گئی ہے، مجھے تو بس ٹینشن سے سارے چہرے پر ریشز پڑ گئے ہیں، اور اب تو میں لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے مر جاؤں گا یا مجھے کینسر ہو جائے گا، بس میں تو مرنے ہی والا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ خاندان کے معزز افراد کو بیچ میں ڈالیں، تو وہ چپ ہو گئے تھوڑی دیر۔ تو میں نے کہا کیا کوئی معزز نہیں ہے خاندان میں؟ تو تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں ہاں مجھے یاد آیا، یہ جو پاکستان ایمبیسی ہے یہاں نیو یارک میں، وہاں کے جو کونسل جنرل ہیں راجہ علی اعجاز صاحب، میں ان سے ملتا ہوں، میرے دوست ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ کہنے لگے میں صبح ہی جاتا ہوں، اور اس کے بعد اگلے دن بڑا ان کا جوش و خروش سے انہوں نے فون کیا کہ بھائی انہوں نے مجھے بڑے اچھے اچھے مشورے دیے ہیں، میں نے تو اپنے بیٹے کی فوری طور پہ اس ایکٹر سے شادی کرا دی ہے، اور میڈیا والوں کو پیسے ویسے بھی کھلا دیے ہیں، اور سب کو میں یہی بتا رہا ہوں پاکستانی کمیونٹی سے جو بھی پوچھتا ہے یا کوئی جرنلسٹ وغیرہ کہ بھائی یہ تو میاں بیوی کا ایکٹ تھا جو کسی نے ویڈیو بنا کے اور انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے، یہ تو بریچ آف پرائیویسی ہے، بالکل انلیگل ہے یہ تو۔ میں نے کہا ہاں بالکل، اپنی ہی خود کی ویڈیو بنا کے اور انٹرنیٹ پر ڈالنا بریچ آف پرائیویسی تو ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد تھوڑے دن گزرے ہیں، ان کا صدمہ ایسا ایسا کم ہو گیا اور ان کے دل و دماغ نے اس بات کو قبول کر لیا کہ جو کچھ دنوں پہلے تک ان کی گرل فرینڈ تھی وہ اب ان کی بہو بن چکی ہے۔ وہ ویسے بھی جاپان میں جا کے سیٹل ہو گئے دونوں، اور میڈیا والوں کو پیسے کھلا دیے تھے تو وہ حق ادا کر رہے تھے اس پیسوں کا، اور تعریفیں کر رہے تھے اس ایکٹر کی بھی اور ان صاحب کی اور سب کی، اور پاکستانی کمیونٹی وغیرہ جو تھی وہ کچھ عرصے کے بعد ویسے ہی سب کتنا بولیں گے۔ تو آہستہ آہستہ جب سب سیٹل ہو گیا تو وہ مرے ہی نہیں پھر،
اور اس کے بعد بلکہ ان کی تو صفاکی میں اور ان کے لہجے کی جو درندگی تھی اس میں تو کئی گنا اضافہ ہو گیا. انہوں نے تو زیادہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ان کی جو ہراسمنٹ تھی وہ شروع ہو گئی. وہ میں پھر کبھی بتاؤں گی. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں بھی جاتی ہوں قونصل جنرل صاحب کے پاس. میں بھی چلی گئی اپوائنٹمنٹ لے کر. تو راجہ علی اعجاز صاحب جو قونصل جنرل تھے انہوں نے بڑی درد مندی سے میری بات سنی, بڑی فکر مندی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا یہ تو بڑی سیریس باتیں آپ نے بتائی ہیں, جو میرے بیٹے کو ہر وقت قتل کی دھمکیاں جو پاکستان میں تھا, اور جس طرح میں پاکستان سے یہاں انہوں نے مجبوراً مجھے آنے پر پاکستان سے چھوڑنے پر مجبور کیا تھا, اور میرے ضعیف ابا جان کو جس طرح جو ہے وہ ہر وقت جیل میں ڈالنے کے جو ہے وہ تھریٹس مجھے ملتے رہتے تھے. اور یہاں نیو یارک میں میرے پیچھے جو انہوں نے کرائے کے جو اپنے لگائے ہوئے تھے کلرز وغیرہ مجھے مارنے کے لیے, پھر وہ ڈیفیم کرنے کے لیے جو ان کے تھے منصوبے, اور مجھے بتاتے رہتے تھے. بہت کچھ تھا, بہت زیادہ, اتنی چھوٹی بات نہیں ہے. یہاں پر تو راجہ صاحب کہنے لگے کہ ہاں بھائی یہ تو بڑی فکر مندی کی بات ہے, میں ان سب سے بات کرتا ہوں اور آپ کو چند دنوں میں رپورٹ پیش کرتا ہوں, آپ بے فکر ہو جائیے. مجھے بڑا سکون ملا اور میں واپس آ گئی گھر. چند دنوں بعد انہوں نے رپورٹ دی, کہنے لگے وہ جو بزنس مین ہے راجہ صاحب وہ ابھی دبئی میں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب آتا ہوں تو آپ کے آفس آتا ہوں ملنے, اور جو باقی لوگ ہیں وہ پاکستان میں ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر رانا کو اتنی تکلیف ہے ہم سے, تو یہاں آئیں پاکستان نیب میں اور کورٹ وغیرہ میں کیس ویس ہمارے خلاف فائل کر دیں. تو میں تو مسکرا کے چپ ہو گئی کہ وہ سہیل جو اسی نیو یارک کی ایمبیسی میں آفیسر تھا, اور اب وہ ٹرانسفر ہو کے جب لاہور پہنچا ہے تو وہ نیب کا چیئرمین لگ گیا. اور جو منصور ہے میڈیا کا ڈائریکٹر جنرل, اور وہ سی ایس ایس آفیسر ہے, اور بیوروکریسی میں تو جڑوں تک میں یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جو میں کرپٹ لوگوں کی بات کر رہی ہوں. ہر جگہ ان کا ہولڈ ہوتا ہے. ویسے ہی پیمرا کا جو چیئرمین وسیم صاحب وہ بھی ان کے دوست, اور جو میڈیا کے تو یہ ہیں ہی ڈائریکٹر جنرل, اور سارا ہولڈ میڈیا ٹی وی چینلز اور جرنلسٹ سب ان کے قابو میں. اور اسی طرح عدالتوں کو دیکھ لے, ان کے رشتہ دار سارے, کوئی جج ہے, کوئی بڑا لائر ہے, ان کے سسر صاحب صدیق مرحوم ہو گئے ہوں گے اب تو, کنفرم نہیں ہے, تو وہ بھی ایک بڑے جج. تو میں نے کہا مجھے مل گیا انصاف پاکستان سے اور یہاں سے. تو جو قونصل جنرل صاحب تھے وہ بھی جہادیدہ انسان ہیں, وہ چپ ہو گئے. انہوں نے کہا آپ کو اگر پاکستان گورنمنٹ تک اپنی اپلیکیشن پہنچانی ہے تو مجھے دے جائیں, میں پہنچا دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے دے دیں. چند دنوں بعد کا اپوائنٹمنٹ انہوں نے اگلے فرائیڈے کا مارننگ کا دے دیا. تو اگلے ہی دن جو ہے وہ بزنس مین راجہ صاحب کا فون آیا. تو بڑے انہوں نے خون آشام درندوں کی طرح غرا کے مجھ سے کہا کہ وہاں کیوں گئی تھی آپ قونصل جنرل صاحب کے پاس. میں نے کہا جس لیے آپ گئے تھے. کہنے لگے میرا تو وہ دوست ہے, بلکہ بھائیوں کی طرح ہے, وہ بھی راجہ ہے میں بھی راجہ ہوں. میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے, ویسے تو وہ ساری پاکستانی کمیونٹی کے لیے بڑے قابل احترام ہے, میں اسی لیے گئی تھی. کہنے لگے ہاں وہ میری ہی طرح کا ہی ہے. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, بڑے شریف انسان ہیں. میں نے کہا میں یہ سوچ رہی تھی کہ پولیس کے پاس جانے سے پہلے بہتر ہے کہ میں کسی معزز انسان کے ذریعے یہ سارے جو ہے تھریٹس وغیرہ کو میں ٹھیک کروا لوں تو بہتر ہے. کہنے لگے ہاں وہ تو جیسے تھانے دار تھا. میں نے کہا نہیں تھانے دار تو نہیں تھا, ایسی بات نہیں ہے, میں بھی جانتی ہوں. کہنے لگے میں تو اب جو ہے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے دبئی جا رہا ہوں, اور باقی سارے لوگ تو پہلے ہی پاکستان میں ہے, اور جو کرائے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پولیس کچھ نہیں کہتی ہے. تو بس اب تم یہاں آرام سے رہو ان کرائے کے قتلوں کے درمیان, تو اور تمہیں تو اب پاکستان ایمبیسی والے گھسنے بھی نہیں دیں گے, کوئی تمہاری بات بھی نہیں سنے گا آج کے بعد. میں نے کہا اچھا. میں لیکن بہرحال میں چلی گئی اپنے اپلیکیشن کے ساتھ جو مجھے اپوائنٹمنٹ ملا تھا. تو وہ جو ریسیپشن پر تھی خاتون, وہ مجھے بٹھا کے جیسے بھول ہی گئی. میں اس کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ بھائی آپ راجہ صاحب کو بتا دیں, انفارم کر دیں میرا اپوائنٹمنٹ ہے. وہ کسی طرح نہیں سن رہی, اور ایسے انٹرکام بس اٹھا کے
اور پریٹینڈ کرتی تھی کہ جیسے وہ فون پہ بات کری، حالانکہ میں جانتی تھی وہ ایسے ہی جھوٹ بول رہی ہے۔ پھر میں نے کہا میں خود جا کے مل لیتی ہوں، تو اس نے فوراً انٹرکام پہ اپنے اوپر سے کسی آفیسر وغیرہ کو بلایا، وہ بھاگتے ہوئے کہیں گے نہیں نہیں آپ اوپر نہیں جا سکتی، ہم یہیں بیٹھے، وہ چھوٹے سے قد کے کوئی صاحب تھے۔ تو بہرحال میں بھی بیٹھی رہی، اور 3 ساڑھے 3 گھنٹے بعد میں نے دیکھا راجہ صاحب اتر کے باہر کی طرف جانے لگے، تو میں نے کہا سر، انہوں نے پلٹ کے دیکھا، کہیں گے کہ میں آپ کو صبح سے ویٹ کر رہا تھا، آپ اب آئی ہیں۔ میں نے کہا میں صبح سے ہی بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی آپ کو انفارم ہی نہیں کر رہا۔ تو کہیں گے نہیں مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا، اب تو میں جمعے کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، پھر میں اب منڈے کو آؤں گا، اس کے بعد نماز کے بعد میری کچھ میٹنگس وغیرہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اور مجھے میں سمجھ گئی تھی اب مجھے یہاں سے کیا انصاف ملنا ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ اللہ حافظ۔